عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اہل ایمان کے گھر میں پیدا کیا، اور اللہ اپنے بندوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ میرے بندوں کثرت سے میرا ذکر کیا کرو۔ جو انسان اپنے رب سے محبت کرتا ہے وہ اپنے رب کی یاد میں لگا رہتا ہے، جس سے جتنا پیار ہو اس کی یاد بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، اپنا پیار نصیب فرما دے، اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرما دے، اور وہ اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے ہم تیرے پیاروں میں شامل ہو جائیں۔ مالک کا فرمان سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے اہل ایمان، اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ ذکر۔ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی یاد کی ایک محفل سے فرشتے خالق کے پاس، خالق کی طرف بلند ہوتے ہیں، تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آ رہے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ تیرے بندے تیری یاد میں بیٹھے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ کیا مانتے تھے؟ اللہ تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ میری جنت دیکھی ہے انہوں نے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ نہیں، اللہ تیری جنت تو نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیں پھر تو بہت زیادہ یاد کریں گے، اس کی طلب کے اندر بہت محنت کریں گے۔ ڈرتے کس چیز سے تھے؟ تیری جہنم سے بہت ڈرتے تھے۔ انہوں نے جہنم دیکھی ہے، اللہ نہیں دیکھی، اگر دیکھ لیں کہا ان کا خوف اور زیادہ بڑھ جائے۔ مالک اپنے فرشتوں کو کہتا ہے گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان بندوں کو جو وہ مانگ رہے ہیں وہ عطا کر دیا، جس سے وہ ڈر رہے ہیں اس سے بچا دیا۔ ان کے لیے انعامات کے اعلانات ہوتے ہیں تو ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ باقی بندے تو ٹھیک ہیں، ایک بندہ تو ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا، وہ کوئی نیت کر کے نہیں آیا تھا کہ میں نے اللہ کی یاد کی محفل میں جانا، وہ ویسے گزرتے ہوئے کسی کام سے آیا اور بیٹھ گیا۔ تو مالک نے فرمایا جو میرے پیاروں کے ساتھ آگے بیٹھ جاتا ہے میں اس کو بھی معاف کر دیتا۔ اپنے اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اپنے اوپر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کریں۔ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہماری بہترین صورت بنانے والا ہمارا اللہ ہے، ہمارا خالق ہے۔ وہاں میرا رزق کا بندوبست کرنے والا میرا اللہ ہے۔ ماں کے پیٹ سے دنیا میں لانے والا میرا اللہ ہے۔ جب میں دنیا میں آیا تھا تو کھانے پینے کے قابل، کیوں جی، مندی، البیک، مرغے کھا لیتے تھے۔ اس وقت ماں کی چھاتیوں پہ خوراک کا بندوبست کرنے والا بھی اللہ ہے۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ پہ صحیح سالم رکھنے والا بھی، باہر لا کے حفاظت کرنے والا بھی، پکی بات ہے۔ پھر دیکھا نہیں آپ نے دنیا میں آتے ہی بچے کے گلے میں تعویذ نظر نہ لگ جائے، ماں دے ٹھیڈ وچ کیڑا تعویذ بنیا سی اینوں کہ اوتھے نظر نہ لگے؟ وہاں کس نے بچایا تھا نظروں سے؟ اس اللہ نے۔ دنیا میں آنے کے بعد نعوذ باللہ وہ اللہ اپنے اس بندے سے غافل ہو گیا، وہ اس کو نہیں بچا سکتا۔
کہ اس اللہ کی مجھ پر اور آپ پر اتنی نعمتیں ہیں، اگر میں اور آپ بیٹھ کے لکھنا شروع کر دیں تو رب کی نعمتوں پر شمار نہیں کر سکتے۔ پیارے بھائی، یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں رب کی رحمتوں اور نعمتوں والی، یہ حقیقت ہے، یہ جذباتی بات ہے؟ دل آپ کا مانتا ہے نا کہ مجھ پر میرے اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا وہ تو بہت دور کی بات ہے، میں تو ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اور اگر میرے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تو میں ساری نعمتوں کو بھول نہیں جاتا۔ جس کو اللہ بچائے اور بچائے، اس رب کی نعمتوں کو یاد کیجئے، پھر اس کا شکر کیجئے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ، رب اور دیتا جائے گا۔ یہ آنکھیں کس نے دی ہیں؟ یہ پیارا جسم کس نے دیا ہے؟ یہ رات کو میٹھی نیند کون سلاتا ہے؟ پھر جب صبح فجر کی اذان پہ آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، ہم میں سے کتنے اٹھ کر اپنے رب کے گھر جا کے اس کے در پہ سجدے میں سر رکھ کے شکر ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ سوچئے گا کہ زندگی پہلی اور آخری نعمت ہے، مہلت ہے، اسے دوبارہ، اور بہت ساری نعمتیں ہیں چھن جانے کے بعد دوبارہ مل جانے کے چانس۔ زندگی والی نعمت ایسی ہے، چھن گئی تو دوبارہ روئے گا بندہ۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ایک موقع، ایک چانس، ایک مرتبہ دنیا میں واپسی، ایک سپلی خروج نہائی لگ جائے ویزے پہ تو نیا ویزا لے کے آ جاتے ہو نا۔ اس دنیا سے جب خروج نہائی لگے گا تو واپسی کا ویزا پھر دوبارہ نہیں ہوگا۔ جب یہ زندگی مجھے ایک مرتبہ ملی ہے، اور ملی کیوں ہے؟ کہ اپنی اس چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچا لوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ عمل کر کے اللہ کو راضی کر لوں۔ اگر یہ زندگی میں نے کھانے پینے، بچہ پیدا کرنے، سو جانے، مال و متاع اکٹھا کرنے میں گزار دی، تو پیارے بھائی یہی کام تو ایک جانور بھی کرتا ہے۔ گدھا کھاتا ہے، گدھا پیتا ہے، گدھے کی نسل بھی چلتی ہے، گدھا اپنی پشت پہ سامان اٹھا کے بھی لے کر آتا ہے۔ صرف اتنا ہی کام میرا ہوا تو میں انسان اور وہ جانور کیوں ہے؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم نے گمان کیا ہے میں نے تمہیں دنیا میں بیکار پیدا کر دیا، تم نے لوٹ کر میری طرف نہیں آنا؟ تو پیارے بھائی پہلا سبق کبھی نہ بھولیے، لوٹنا ہے میں نے اور آپ نے، جانا ہے اللہ کی طرف، یہ جہاں چھوڑنا ہے، اس جہاں سے اگلے جہاں کی طرف منتقل ہونا ہے۔ پھر وہاں پہ دو گروپ بننے ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک ہمیشہ کی جہنم کی آگ کا ایندھن بننے والا ہے اور ایک ہمیشہ کی جنت کا مہمان بننے والا ہے۔ میں اور آپ کس گاڑی کے مسافر ہیں؟ یہ سوال جب بھی بستر پہ لیٹو تو سوچو، میری گاڑی کس اسٹیشن پہ رکنے والی ہے، میں کون سی ٹرین میں؟ بندہ غلطی سے دوسری ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے نا۔ جانا ہو اس نے ریاض اور وہ بیٹھ جائے تبوک والی گاڑی میں، جب اسے پتہ لگے تو فوراً کیا کرتا ہے؟ اتر جاتا ہے، نیچے اتر جاتا ہے، راستہ بس بدل لیتا ہے۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ارے بھائی اگر آپ اس گاڑی کے مسافر بن گئے ہو جو اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کر رہی ہے، اب سمجھ آ گئی تو گاڑی بدل لو، اس گاڑی میں آ جاؤ جس کی آخری بریک لگے گی انسان کے سامنے رب کی جنت کی نعمتیں ہوں گی، وہ جہنم کے پل صراط سے گزرے گا اور رب کی جنتوں میں داخل ہوگا۔ اس جنت میں جانے کا طریقہ میرے خالق و مالک نے سکھایا ہے، اور وہ ایک اللہ کی پہچان ہے، ایک اللہ کی معرفت ہے، لا الہ الا اللہ کا فہم ہے، اس کو سیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے۔ یہ لا الہ الا اللہ بڑی عظمت والی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین دعا
جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کی عرفہ کے دن، وہ دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وحدہ، وہ تنہا ہے، وہ دو نہیں ہے، تین۔ عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ بیٹا ہے اللہ کا۔ یہودیوں نے کہا عزیر بیٹا ہے اللہ کا۔ اللہ دو، اللہ نے اس کام سے منع کیا۔ یہ نہ کہو الہکم الہ واحد، تمہارا الہ تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، وحدہ، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی ساجی ساتھی نہیں ہے، لہ الملک ولہ الحمد، ساری بادشاہت اس اللہ کی ہے، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ اللہ معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، اور جو خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو، جیدہ کھائیدہ ہے او دے گن صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جس کا کھائیں اسی کا گائیں۔ کھاتے کس کا ہے ہم؟ یہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ یہ زمین سے اس بارش کے بعد انگوریاں کون پیدا کرتا ہے؟ یہ ہمارا رزق ہمیں کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ۔ وہ خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے۔ جب خالق بھی وہی، مالک بھی وہی، رازق بھی وہی، تو پھر عبادت کا حقدار بھی وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور۔ وہ وحدہ، تنہا ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، اس کے کوئی بچے نہیں ہیں، اس کی کوئی آل اولاد نہیں ہے، وہ کسی میں سے نہیں ہے، کوئی اس میں سے نہیں ہے، وہ کسی میں حل نہیں کرتا، کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا، کوئی اس کے روپ میں دنیا میں نہیں آتا۔ سنا قوالوں کو یا نہیں سنا آپ نے؟ لوکی عرشہ اتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ یہ بھگوان کا روپ ہے، یہ فلاں کا روپ ہے، یہ ہمارے جو پیر جی ہیں بس اتو پیر جی ہیں، وچوں چاچڑوان مدینہ ڈسے کوٹ مٹھن بیت اللہ ظاہر دے وچ پیر فرید اور باطن دے وچ اللہ۔ آپ جاؤ گے بابا فرید کو دیکھو گے، اوپر سے بابا فرید جی ہوں گے، حقیقت میں وہ بابا فرید نہیں ہوں گے، وچوں اللہ، وہ حقیقت میں اللہ بابا فرید کے روپ میں دنیا میں آیا ہوا ہے۔ پیارے بھائی، کسی کو چھیڑنا، طنز کرنا، دکھ دینا مقصود نہیں، لیکن اپنے رب کا تعارف کروانے کا حق تو ہمیں بھی ہے نا۔ یہ عقیدہ ویسے ہی کفر ہے جیسے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا کفر ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، ساری بادشاہتوں کا مالک تنہا اللہ ہے، ساری حکومتوں کا مالک، بادشاہتوں کا مالک، وہ شہنشاہ ہے، سارے اس کے در کے منگتے، فقیر، سوالی، کلاش اور اس کے سامنے سر جھکانے والے ہیں، سب اس کی مرضی سے اس دنیا میں سانس لینے والے ہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری تعریفیں اس کے لیے ہیں اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ وہ پیارا ذکر ہے پیارے بھائی، لا الہ الا اللہ کا، یہ وہ پیاری دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء نے عرفہ کے دن کہی۔ اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کا کچھ معنی ہے، یہ زبان سے رٹا مارنے کے لیے کافی نہیں کہ آپ رٹا لگاؤ، لا الہ الا اللہ کی تسبیح پھیرتے رہو، اس کو سمجھے بغیر پڑھو گے تو کوئی فائدہ۔ کفار مکہ نے کیوں نہیں پڑھا تھا کہ وہ معنی سمجھتے تھے؟ جب آپ نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، تو کفار مکہ نے جنگیں کی، بدر کا مارکا سجا، احد کا مارکا سجا، احزاب کا مارکا سجا، ان سے جنگیں ہوئیں، ان سے لڑائیاں ہوئیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ مجبور ہوئے، صحابہ شہید ہوئے ان جنگوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ معنی سمجھتے تھے، اور انہوں نے کہا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو جواب کفار مکہ نے کیا دیا تھا؟ اجعل الالہۃ الہا واحدا، سب کو چھوڑ کے ایک کو مان لیں؟ سارے کام جو ہم نے بانٹے ہوئے ہیں، تقسیم کیے ہوئے ہیں، یہ اولاد دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ شفا دیتا ہے، یہ مقدموں سے بری کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے،
یہ جو ہم نے سارے محکمے مختلف اپنے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے بابوں کو دیے ہوئے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے؟ ان سب کا انکار کر کے یہ کہیں کہ الہ واحد صرف ایک اللہ ہے۔ آج بھی معاشرے میں یہی صورتحال ہے یا نہیں ہے؟ اولاد لینی ہو تو بابا ڈولے شاہ، روزی روٹی کا بندوبست کرنا ہو تو بابا اجمیری شاہ، مقدموں سے پھنسا ہوا بندہ وہ کس ڈیری پہ چکر لگا کے آئے گا، بری بری سرکار پر دے میری کھوٹی قسمت ہری کر دے۔ بانٹے میں ہیں یا نہیں بانٹے ہوئے؟ اس دور کے لوگوں نے بھی بانٹے ہوئے تھے۔ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے تھے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ الہ برحق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، پھر نہ کسی ڈھیری پہ سجدہ ہوگا، نہ کسی پیر کا طواف ہوگا، نہ کسی بابے کے لیے نظر ہوگی، نہ اس کے لیے ذبح ہوگا، نہ اس سے امیدی ہوگی، یہ سارے مٹی کے ڈھیر بن جائیں گے اور ان سب سے گردنیں اٹھا کر ایک اللہ کے سامنے جھکانی پڑے گی۔ اس لیے وہ اس توحید کو تسلیم۔ اور آج بعض کلمہ پڑھنے والے بڑے بڑے منقوں پہ تسبیحیں پھیرتے ہیں لا الہ الا اللہ کی، لیکن وہ اس کے معنی اور مفہوم کو جانتے نہیں، اس لیے وہ کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس لیے آپ نے بارہا دیکھا ہوگا لا الہ الا اللہ پڑھ کر سجدہ قبر پہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر ذبح قبر کے لیے، پیر شاہ جمال ککڑ گھینتے پتر ڈھیر تالال، بابا جی یہ مرغے کی نیاز تیرے لیے اولاد میں مانگنے آیا ہوں تجھ سے، تو مجھے بیٹا دے دے مرغا لے لے۔ سستا سودا نہیں، ککڑ پہ چھپو تو میل منجے بے کے شاہ چاہی دیئے۔ وہ اس معنی لا الہ الا اللہ کو سمجھتے نہیں، جب اس معنی کو سمجھا نہیں، اس مفہوم کو جانا نہیں، اس توحید کو اپنے دلوں میں اتارا نہیں، غیر اللہ سے اپنا تعلق توڑا نہیں، تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ نہ ہوا۔ یہ لا الہ الا اللہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہ آپ کا اور میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ مالک کا فرمان سنیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو، اے انسانوں، میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قرآن حکیم کے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں یہاں یعبدون سے مراد لیوحدون، ایک اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ تم توحید کا اقرار کرو۔ ہمارے ہاں تو بہت کچھ تصور بن گیا نا جی، دنیا پیدا کیوں ہوئی ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ یہ دنیا بنی ہے درد دل کے واسطے۔ کوئی کہتا نہیں جی درد دل نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا بنی ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت۔ یہ سارا جہاں انسانوں کے لیے اللہ نے نعمتوں کے انبار لگائے ہیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوا، یہ پانی، ایک ایک نعمت۔ اور اے بندے تجھے پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، تیرا سر بنایا ہے کہ جب جھکے تو کس کے سامنے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اس عقیدہ توحید کو، اس لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو اپنے دل میں بٹھائیے کہ یہ میرا مقصد، اس دنیا میں آنے کا جو میرا مقصد ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ہر دور میں انبیاء کو بھیجا، انبیاء نے پیغام توحید لوگوں تک پہنچایا۔ یہ جنت و جہنم کا جو نظام میرے مالک نے بنایا ہے یہ ظلم پر مبنی نہیں ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا جہنم میں ڈال دے گا، جس کو چاہے گا جنت دے دے گا۔ اللہ نے اس جنت اور جہنم کے فیصلے سے پہلے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ مالک کا فرمان سنیے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، ہر امت میں رسول بھیجے۔ ہر رسول نے آ کر اپنی قوم کو پیغام کیا دیا ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنا، رکوع صرف اللہ کے لیے کرنا، سجدے صرف اللہ کے لیے کرنا، قیام صرف اللہ کے لیے کرنا، قربانی صرف اللہ کے لیے کرنا، نظر و نیاز صرف ایک اللہ کے لیے، بھروسے صرف ایک اللہ پر، امیدیں صرف ایک اللہ سے، مانگنا صرف ایک۔ الدعاء هو العبادہ، یہ مانگنا عبادت ہے، یہ افضل ترین عبادت ہے کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے۔ اللہ سے مانگو گے اللہ راضی ہوگا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگو گے اللہ ناراض ہوگا۔ سبحان اللہ، دنیا کے قانون کے الٹ نہیں ہے معاملہ۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کی عرض کر دوں، آپ کو کون سا دوست اچھا لگتا ہے؟
جو آپ سے مانگے یا نہ مانگے؟ جی جو نہ مانگے وہی ہے. اور جو مہمان کے جی اسی آواں گے تے کی کھواؤ گے، تسی آؤ گے تے کی لے آؤ گے. میں تو اپنے گھر بیٹھا رہو، نہیں آئے یار میرے گھر. جب تو آئے تب بھی میرا خرچہ، جب میں آؤں تب بھی میرا خرچہ. اچھا لگتا ہے یہ بندہ؟ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، میرے بندہ مجھے پکارو، میں تمہاری پکاروں کو سننے والا، میں تمہیں عطا کرنے والا، میں تمہاری جھولیاں بھرنے والا. إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، جو میری عبادت سے منہ موڑتا ہے، تکبر کرتا ہے، میں اس کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا. یہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے. اور آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت اللہ کی اس عبادت کی قسم میں بھی غیر کو شامل کرتی ہے. نہیں، تکلیف آتے ہی کیا کہتے ہیں؟ واسطہ پیدا پالا، بچاویں حسین، بچاویں بی بی فاطمہ، مجھے فلاں نے بچایا. جی وہ اللہ نے طوفان بھیجا تھا لیکن غازی عبداللہ نے کراچی کو بچا لیا. اللہ نے تو بھیجا تھا لیکن کس نے بچا لیا؟ غازی نے بچا لیا. بڑا کون ہوا، بھیجنے والا یا بچانے والا؟ پیارے بھائی، یہ بڑی درد کی باتیں ہیں، یہ ایمان کی باتیں ہیں، یہ اللہ سے محبت اور اللہ سے دوری والی باتیں ہیں. اگر آپ اس رب کو پہچانتے ہیں تو رب کے پیارے بنو گے، اور اگر آپ نے اس رب کو بھلا کر کسی اور کو اس مقام پر بٹھا دیا ہے تو آپ کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. یہ جو میں آپ کو چند دنیا کے اندر ہونے والی مثالیں دیتا ہوں آپ کے دل کو جھنجھوڑنے کے لیے. میں آپ کو مثال دوں، ایک اور سمجھاؤں کہ اللہ سے کس طرح انسان آج کا دور ہوتا جا رہا ہے. اولاد کون دیتا ہے جی؟ اللہ. قرآن میں مالک فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے ملا جلا کر دے. وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جس کو چاہے بانجھ کر دے. بیٹی دینے والا کون؟ بیٹا دینے والا بھی اللہ، ملا جلا کے دینے والا بھی اللہ، بانجھ کرنے والا بھی اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جائے تو کیا نام رکھتے ہیں؟ یہ نام تو آپ نے بہت دفعہ سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، کئی گھروں میں ہوگا. اللہ رکھی، اللہ وسائی، اللہ بخشی. اور بیٹا ہو جائے تو پھر کیا نام رکھتے ہیں؟ پیر دیتا، پیر دیتا، پیراں دیتا. کدی کدی ایک پیر کو نہیں دیتا جاتا تو چار پنج رلا کے پھر کہتے ہیں پیراں دیتا. کلے پیر نے نہیں دیتا، کئیاں رل کے دیتا. عبد النبی، عبد الرسول، عبد العلی، عبد الایمان، عبد الزہرا. بیٹا دے تو کس کی طرف نسبت ہے؟ پیروں کی طرف. اچھا، اپنے پیر دیتے تو بہت دیکھے ہوں گے، کوئی پیر دیتی دیکھی کبھی زندگی میں؟ کسی کڑی کا نام ہوئے پیر دیتی؟ نہیں. کیوں؟ لڑکی کو حقیر جانتے ہیں تو اس کی نسبت نعوذ باللہ اللہ کی طرف کریں گے، اور لڑکے کو اعلیٰ سمجھتے ہیں اس کی نسبت پیر جی کی طرف کریں گے. یہ محبت ہے اللہ سے؟ یہ اللہ سے محبت کی دلیل نہیں ہے پیارے بھائی. آپ اپنے دل سے رب کی، اپنے خالق و مالک کی محبت نکال کے وہاں پر کسی اور کو بٹھا چکے ہو. کوئی صنم آپ کے دل میں آ چکا ہے. وگرنہ بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے، بیٹے دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے. ہم جب مانگتے ہیں تو اس ایک اللہ کے در سے مانگتے ہیں. اس در کے علاوہ کوئی در ایسا نہیں جو ہماری سن سکے، جو ہمیں دے سکے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اللہ کے در سے مانگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب نے اللہ کے در سے مانگا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہو کر بھی اللہ کا در انہوں نے نہیں چھوڑا. کیوں؟ جتنی اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے، کائنات میں کسی سے ماں کو اپنے بیٹوں سے وہ پیار نہیں ہو سکتا جو رب کو اپنے بندوں سے. میرے آقا نے دیکھا تھا ایک عورت کا بچہ گما تھا، وہ ملا تھا، اس عورت نے چھاتی سے لگایا تھا، پیار کیا تھا. آقا علیہ السلام نے پوچھا تھا میرے صحابہ کیا یہ ماں اپنے اس بچے کو جس کے لیے تڑپتی پھر رہی تھی آگ میں پھینک دے گی؟
کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں پھینکے گی کہ اس ماں کو اپنے بچے سے وہ پیار نہیں جو اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے۔ اس لیے اس اللہ کے پیار کو جگائیے، اس اللہ کے پیار کی طرف آئیے، اس اللہ سے محبت کیجئے، اس اللہ کی توحید کو سمجھیے، اس اللہ سے تعلق جوڑیے۔ شیطان کے یہ جملے اپنے دلوں سے نکال دیجئے، ساڑیاں سندا ہی کوئی نہیں، ساڑیاں سندا نہیں، اینا دیا موڑ دا، ساڑی اینا دے اگے اینا دی، اللہ ہماری سنتا نہیں۔ ارے بھائی اللہ تو کافروں کی سنتا ہے، ارے بھائی اللہ تو جانوروں کی سنتا ہے، ارے بھائی اللہ تو دشمنوں کی سنتا ہے۔ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ روٹی کھا کے نہیں سوتے، وہ رزق کھا کے نہیں سوتے۔ اللہ تو اپنے دشمن، جو اللہ کا انکار، یہ ملحد جو لوگ ہیں، الحاد کی بیماری کے مریض، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، کہتے کائنات اپنے آپ پیدا ہو گئی، یہ رات کو بھوکے سوتے ہیں روٹی کھا کے، ان کو کون دے رہا ہے؟ جو اللہ اپنے دشمنوں کو دیتا ہے اپنے پیاروں کو نہیں دے گا؟ یہ شیطان نے کہاں سے جملہ سکھا دیا اللہ ہماری سنتا نہیں؟ ارے بھائی اس اللہ کو پکاریے، وہ سب کی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ یہ دعا عبادت کی اعلیٰ ترین قسم خالص ایک اللہ کے لیے کیجئے۔ جب بھی مانگے صرف ایک اللہ سے مانگے، جب ہاتھ اٹھائیں صرف ایک اللہ کے سامنے اٹھائیں۔ اچھا یہاں بھی ایک مثال دے کے سمجھا دو۔ ایک ہے انسان کی فطرت سلیم، عقل سلیم، جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو اللہ کو نہیں پکارتے بلکہ کہتے ہیں اللہ ساڑی تو سندا ہی کوئی نہیں، چلیے بابا جی دا ناؤ رتا کاٹ کے آئیے۔ وہ جب قبر پہ آتے ہیں اور قبر پہ کھڑے ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں، میں یہ مثالیں آپ کے دل تک بات اتارنے کے لیے دیتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ کیا خیال ہے جب بابا جی کی قبر پہ کھڑے ہو کے وہ آتے ہیں، آئے ہیں تیرے در پہ کچھ لے کے جائیں گے، دے بابا دے بابا دے بابا، وہ کیسے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ایسے ہی نا جی، ایسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مسلمان اہل ایمان اہل توحید ایسے کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ایمان ہے ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اوپر اپنے عرش پہ، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اس کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ تو ہم جب پکارتے ہیں خالی ہاتھوں کو کدھر کرتے؟ یوں نہیں کرتے کبھی بھی، یوں کیا کسی مسلمان نے؟ جب بھی مانگتے ہیں یوں مانگتے ہیں، کیوں؟ ان کو بھرنے والا۔ اب جو بابا جی کی قبر پہ اگر کہتے کہ نہیں ساڑیاں نہیں سنتا، اینا دینی موڑتا، وہ پیر سے مانگنے آیا، وہ کیسے مانگتا ہے؟ یوں یا یوں؟ وہ بھی یوں ہی کہتا ہے نا قبر پہ کھڑے ہو کر بھی۔ تو اسے کو بھائی تھوڑی سی عقل استعمال کر لے، جس سے مانگ رہا ہے وہ 9 گزہ تو اندر ہے، وہ بابا جی شاہ جی پیر جی اندر ہے، تو کم از کم یوں مانگ، کیونکہ جس سے تو مانگ رہا ہے وہ اوپر نہیں وہ نیچے ہے۔ دے دے بابا، کر دے جڑی شے دینی میں دے دے، کوئی شے دے دے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ پیغام دیا، ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنا، یہ پکار عبادت، مانگنا عبادت، ذبح کرنا عبادت، رکوع کرنا عبادت، سجدے کرنا عبادت، نماز پڑھنا عبادت، قربانی عبادت، بھروسے کرنا عبادت، دل کی محبتیں کرنا عبادت، دل میں رب کا ڈر رکھنا عبادت۔ جیسی محبت اللہ سے وہ کسی اور سے نہیں، جیسا خوف اللہ کا وہ کسی اور کا نہیں۔ جسمانی عبادتیں، قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں، ہر طرح کی عبادت کا حقدار صرف ایک اللہ ہے۔ ایک ہے کہ عبادت کا حقدار اللہ ہے، ایک ہے کہ عبادت کا حقدار اللہ ہی ہے، اللہ بھی نہیں ہے۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، عبادت صرف اللہ کی کرنا، اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کا انکار کرنا۔ یہ انکار اوکھا کام ہے، تھوڑا سا مشکل کام ہے، انکار پہ آگے فیل ہو جاتی ہے دنیا۔ اچھا میں اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دیتا ہوں تاکہ بات دل میں اتر آئے۔ انکار آپ دنیا کے بڑے معاملات میں بڑی جوش خروش سے کرواتے ہیں۔ کسی کی بیوی اللہ نہ کرے ایسا کہے، میں تو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کسی کی بیوی یہ کہے کہ آپ بھی میرے خامد ہیں، خوشی ہوگی؟ پھول ورسا ہوگے دوتے جی، سوچ کے بولنا، جلدی نہیں ہے۔ آپ بھی میرے خامند ہیں، کیسا لگا جملہ؟ واہ سے واہ، چس آ گئی، قربان تھی بن جا، پیار دی اخیر کرنی تھی بھی آج تے کہو گے؟
ہیں کی کہو گے نکل میرے کرو. یہ تو نے کیا کہہ دیا میں بھی تیرا خامن ہوں, اس کا مطلب ہے کوئی اور بھی تیرا کچھ لگتا ہے. یہ جنت کی آئی ہوئی حور بھی ہو تو برداشت, اور ایک مشکی جی کالی کلوٹی جی گزارا چلانے والی وہ کہے آپ ہی میرے خامن ہو. کیا کہو گے اصل دل کی ملکہ تو ہے میری. سمجھ آ گئی بات کی, ہی اور بھی کا فرق سمجھ آ گیا. آؤ قرآن حکیم کی آیت کی طرف. انبیاء نے کیا پیغام دیا؟ ان اعبدوا اللہ, عبادت صرف اللہ کی کرنا. یہاں بریک نہیں لگی. واجتنبوا الطاغوت, اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور طاغوت کو پوجتا ہے تو اس کا انکار کرنا. یہ کہنا یا اللہ مدد حق ہے, یا علی مدد کہنا حق نہیں ہے. میں اللہ سے مدد مانگوں گا, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا. میں اللہ کو سجدے کروں گا, کسی اور کو سجدے نہیں کروں گا. میں اللہ کے آگے اپنی پکاریں فریادیں رکھوں گا, کسی اور کے آگے نہیں رکھوں گا. میں اللہ کے لیے قربانی کروں گا, کسی اور کے لیے قربانی نہیں کروں گا. میں اللہ کی عبادت کروں گا, اللہ کے علاوہ پوجے جانے والوں کی عبادت نہیں کروں گا. یہ ہے توحید, یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی. ایک اللہ میرا الہ برحق ہے. جی آپ کی باتیں تو ٹھیک ہیں لیکن سخت ہیں, اتنا حوصلہ پیدا نہیں ہوتا. کلمہ کے معنی کی طرف آ جائیے. لا الہ الا اللہ, اس کلمے کے کتنے جزو ہیں؟ 2. پہلا کیا ہے؟ لا الہ. لا اتنی عربی تو آپ کو بھی آتی ہوگی. لا نہیں, الہ معبود, نہیں کوئی معبود. اللہ نے اپنا تعارف کروانے سے پہلے باقی پوجے جانے والے الہوں کا انکار کروایا ہے. تلوار چلائیے پہلے لا کی تلوار. لا الہ, نہیں کوئی معبود. انکار کرو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. نہ آسمانوں میں, نہ زمینوں میں, نہ فضاؤں میں, نہ خلاؤں میں, نہ ہواؤں میں کوئی معبود نہیں. اب اقرار کرو الا اللہ, ہاں معبود برحق ہے تو صرف ایک اللہ ہے. اس کو قرآن حکیم اس انداز میں بیان کرتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. ان کو تو حکم ہی یہ دیا گیا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرے, مخلصین, خالص ہو کر, ہر طرف سے تعلق توڑ کر, ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرے, صرف ایک اللہ کی پوجا کرے, صرف ایک اللہ کے لیے اپنا چہرہ اس کی طرف موڑ لیں, اپنی عبادت کا ایک ایک حصہ خالص خالق و مالک کے لیے اپنے دین کو خاص کرتے ہوئے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں لڑی, وگرنہ 40 سال تک کفار مکہ آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے, محبت کیا کرتے تھے, کہا کرتے تھے مصطفیٰ سے زیادہ پیارا پورے ہمارے دیش میں کوئی نہیں, آپ سے زیادہ امین کوئی نہیں. آپ جب ہجرت کے لیے گئے تب بھی لوگوں کا مال امانتیں آپ کے گھر میں موجود تھی, آپ کو صادق کہتے تھے, سچا مانتے تھے. آپ نے توحید کی دعوت دینے سے پہلے اپنی زندگی پیش کی تھی. 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں, کوئی ایک موقع بتاؤ گے کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کی زبان سے ہم نے کبھی جھوٹ سنا ہی نہیں. کہ جب یہ تم مانتے ہو کہ میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا, میں بندوں پر جھوٹ نہیں بولتا, تو اللہ پہ جھوٹ بولوں گا؟ قولوا لا الہ الا اللہ, اس کا تم اقرار کر لو, تسلیم کر لو. تو فوراً سگے چچا نے بددعائیں دینی شروع کر دی تھی اس توحید کے پیغام کو سن کر. تو پیارے بھائی, مصطفیٰ علیہ السلام کی ان سے جنگیں کیوں ہوئی؟ اس توحید کے لیے. پیارے نبی کا فرمان سنیے, امرت ان اقاتل الناس, مجھے حکم ہوا ہے میں لوگوں سے جہاد کروں, جنگ کروں. یہ جنگ, یہ جہاد, اس کا مقصد اور یہ کب تک باقی رہے گا؟ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ, جب تک یہ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ الہ برحق صرف ایک اللہ ہے, عبادت کے حقدار صرف ایک اللہ ہے. اللہ کے علاوہ جس کی عبادت ہو رہی ہے باطل پہ ہو رہی ہے, جھوٹ پہ ہو رہی ہے, سچ پہ نہیں ہو رہی. سچی عبادتوں کا حقدار وہ خالص ایک مالک ہے, اور یہ اس بات کی گواہی نہ دے دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اور پیارے بھائی, یہی سب سے بڑا حق ہے اللہ کا اپنے بندوں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سیدنا معاذ سے پوچھتے ہیں, اتدری
ما حق اللہ علی العباد، معاذ جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اور اللہ کے حبیب جانتے ہیں، اللہ وحی کر کے اپنے نبی کو بتا دیتا ہے۔ تو کہا اللہ کا اس کے بندوں پر حق یہ ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پیارے بھائی، اس درس کو اپنی دل و دماغ میں اتار لیجئے کہ مجھے پیدا اللہ نے کیا ہے، مجھے رزق اللہ نے دیا ہے، میرا خالق و مالک اللہ ہے، تو عبادت کا حقدار بھی اللہ ہے، میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سائل کہتا ہے کہ یہ کہنا کیسا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا کھاتے ہیں اور ان کے صدقے ہمیں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے پیارے بندے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان فضل میں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، پوری انسانیت کے سردار تھے، پورے انبیاء کے سرتاج تھے۔ قیامت کے دن جب کسی کو دم مارنے کا حوصلہ نہیں ہوگا، سفارش کرنے کا، ہر نبی اگلے نبی کی طرف بھیجے گا، آگے جاؤ آگے جاؤ، آخر میں انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے گی، آپ کہیں گے ہاں میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ سے سفارش کروں گا۔ لیکن قرآن حکیم ہمیں درس کیا دیتا ہے کہ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، وہ سب کے سب اللہ کے در کے سوالی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، سامنے سے دیکھا ابوبکر آ رہے ہیں، پوچھا ابوبکر تم اس وقت اپنے گھر سے کیوں نکلے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے تنگ ہو کر نکلا ہوں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ ادھر سے دیکھا تو عمر آ رہے ہیں، عمر تم اپنے گھر سے اس وقت کیوں نکلے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے تنگ ہو کے نکلا ہوں، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں۔ کہا میرے ساتھیوں جس چیز نے تم دونوں کو نکالا ہے اسی نے محمد کو بھی نکالا صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کا دیا ہوا کھاتے تھے اور پوری انسانیت بھی اللہ کا دیا ہوا کھاتی تھی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے انسانیت تب بھی اللہ کا ہی کھاتی تھی۔ تو یہ کہنا کہ ہم اللہ کے نبی کا دیا ہوا کھاتے ہیں، نہیں، الحمدللہ رب العالمین ہر نماز میں ہر رکعت میں اقرار کرتے ہو ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو کون ہے؟ رب ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تک ایمان پہنچا ہے، قرآن پہنچا ہے، دین پہنچا ہے، توحید پہنچی ہے، اللہ کے نبی نے آ کے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا ہے۔ تو آپ ہدایت کا نور بانٹنے والے، رزق دینے والا، نبیوں کو بھی، ولیوں کو بھی، انسانوں کو بھی، پوری کائنات کو، وہ کون ہے؟ صرف ایک اللہ۔ بعض بھائی مدینہ جاتے ہوئے عقیدہ رکھتے ہیں کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کے اللہ کی جنتوں میں جا چکے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جنت کا باغ ہے۔ آپ کے منبر اور آپ کی قبر تک کی جو جگہ ہے یہ بھی ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آپ اپنی قبر میں حیات ہیں برزخ کے حیات کے ساتھ، آخرت کی زندگی کے ساتھ، برزخی زندگی کے ساتھ، دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں۔ دنیا میں آپ فوت ہو گئے، صحابہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹے، ابو بکر صدیق نے کہا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات۔ اگر تم میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا دعویٰ کرتا تھا تو سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یاد رکھے ان اللہ حی لا یموت، اللہ حی ہے، اس پر کبھی موت نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ فرماتی تھی پیارے نبی کی اپنے بابا کی وفات پر کہ جو غم آج میرے پہ ٹوٹا ہے سورج پہ ٹوٹتا تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی۔ آپ فوت ہو گئی، دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ اس دنیا میں جو تصرف ہے، جو چاہے کرے، وہ صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب نبی زندہ تھے تب بھی اس دنیا میں تصرف کا حقدار کون تھا؟ ایک مثال دے کے بعد اگلے سوال کی طرف آتا ہوں۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے،
جنگ کا پاسا پلٹا تھا، شروع میں ابتدائی طور پہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی تھی، لیکن آپ نے جن صحابہ کو روکا تھا کہ وہیں ٹھہرنا، نیچے نہ اترنا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بھلا دیا اور نیچے اتر آئے، اور کفار مکہ پیچھے سے موڑ کر آئے۔ کفار مکہ کے سالار جو تھے، اس جنگی چال چلنے والے، کون تھے؟ خالد ابن ولید پلٹ کے آئے تھے، 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گرے تھے، دندان مبارک شہید ہوئے تھے، زخمی ہوئے تھے۔ آپ کی زبان سے ایک جملہ نکلا تھا، کیف یفلح القوم، یہ کیسے فلاح پائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کے ماتھے کو ہی پھاڑ دیا؟ تو اللہ مالک نے فوراً قرآن حکیم میں ایک آیت نازل کی تھی، کیا؟ لیس لک من الامر شیء، آپ کا اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے ظلم کیا ہے، چاہے میں ان کو عذاب دوں، چاہے ان کو معاف کر دوں۔ خالد ابن ولید اس جنگ میں کس طرف سے لڑ رہے تھے؟ کفار کی طرف سے، اور نبی نے کیا فرمایا تھا؟ یہ فلاح نہیں پائیں گے جنہوں نے، یہ کیسے فلاح پائیں گے جنہوں نے اپنے نبی کے ماتھے کو پھاڑ دیا۔ اور وہی خالد ابن ولید مسلمان ہوئے تھے یا نہیں؟ سیف اللہ بنے تھے یا نہیں؟ یہ لقب تھا ان کا، سیف اللہ۔ تو بھائی اختیار اللہ کا ہے، اللہ جس کو بلائے، وہ مدینے آنے کی بات ہو یا مکہ آنے کی بات ہو، جس کو اللہ نصیب میں لکھ دے وہ آتا ہے، اور جس کو اللہ نہ بلائے۔ پیارے بھائی، میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی گود میں رہے یا نہیں رہے؟ پالا، دادا کے بعد ابو طالب نے پالا، لیکن ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ سکے۔ آخری وقت تک میرے پیارے نبی منت کرتے رہے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، کان میں ہی کہہ دے۔ اور وہ کلمے کے بغیر فوت ہو گئے۔ نبی کو دکھ ہوا، آسمان والے نے کلام نازل کیا، انک لا تہدی من احببت، جس سے آپ محبت کریں آپ اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کا تصرف بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سائل کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک تھے؟ غیب جاننا اللہ کا خاصہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اپنے نبی پر وحی کر کے بتاتا ہوتا ہے، اللہ اپنے نبی پر وحی کرتا ہے۔ جس چیز کی وحی کر دے اس کی خبر مل جاتی ہے، اور جس چیز کی وحی نہ کرے اس کی خبر۔ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہو گیا اور جو قیامت تک ہونا ہے وہ سب کا سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا۔ میرے پیارے نبی تو بڑی عظمت والی ذات ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنی گاڑی میں مکہ جا رہے ہوں، کسی پیٹرول پمپ پہ آپ گئے، پیٹرول ڈلوایا، آپ کی بیگم نیچے اتری اور واش روم چلی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بیگم واش روم گئی ہوئی ہے، گاڑی بھگا کے مکہ چلے جاؤ گے؟ جی نہیں ہو سکتا ایسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اپنی سواری میں نہیں ہیں، اور صحابہ ان کا ہودج اٹھا کے رکھ دیتے ہیں سواری پہ، ان کے وزن کم ہونے کی بنا پر نہیں پہچان سکے کہ آپ بیچ میں ہیں بھی یا نہیں۔ یہ برا قصہ ہے یا نہیں ہے؟ نبی کو علم تھا پھر بھی اپنی بیوی کو اکیلے چھوڑ کے گئے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ نہیں پیارے بھائی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ وحی کر دے نبی کو پتہ لگ جاتا ہے، اللہ وحی نہ کرے تو خیبر کے میدان میں زہریلا کھانا یہودیہ نے بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا؟ آقا علیہ السلام نے وفات سے پہلے سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کہا تھا، وہ کھانا جو اس وقت یہودیہ نے کھلایا تھا آج مجھے اس کے زہر کی تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ دعویٰ کرنا، سیدہ کائنات عائشہ فرماتی ہیں جس نے یہ دعویٰ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، فقط کذب علی النبی، اس نے اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھا۔ نفع نقصان کے مالک تھے۔ آپ نے اپنی سگی بیٹی سے کہا تھا، فاطمہ اے بیٹی، میرے بابا، اپنے بابا کے گھر سے، میرے گھر سے جو لے جانا ہے لے جا، اعملی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، عمل کرنا، اللہ نے پکڑ لیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے چھڑا نہ سکوں گا۔ یہ تو آپ نے اپنی پھوپھی سے کہا تھا، اپنے چچا حمزہ سے کہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بندہ اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے کہا آپ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے اپنے ہاتھ سر پہ رکھ کر کہا ہاں، یہاں تک کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ۔ تو نفع نقصان صرف ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مردے سنتے ہیں، کیا روحیں واپس آتی ہیں؟ مردے سنتے ہیں، جس کو اللہ سنا دے، قانون نہیں ہے۔
جہاں اللہ سنانا چاہے مردوں کو سنا دیتا ہے، اور جہاں اللہ نہیں سنانا چاہتا، قانون یہ ہے کہ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ لیکن بدر کے کفار کو جب کنویں میں پھینکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم سے جو وعدہ تھا اللہ نے پورا کر دیا، جو تمہارے ساتھ وعدہ تھا تمہیں بھی مل گیا، تو امیر عمر فوراً کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں، یہ تو مردے ہیں، ڈیڈ باڈی ہیں، آپ ان سے کیسے ہم کلام کر رہے ہیں؟ ہم کلام ہو رہے۔ آپ نے فرمایا عمر جس طرح تو سن رہا ہے نا، اس طرح یہ بھی تو اللہ نے سنوایا، اللہ جب چاہتا ہے سنواتا ہے۔ قانون اللہ نے کیا بیان کیا؟ انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ حدیث میں ہے جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور انسان واپس لوٹتا ہے تو اپنے پیاروں کی جانے کی جوتیوں کی آواز بھی وہ مردہ اللہ سناتا ہے، تو جب اللہ سنائے وہ سنتے ہیں۔ لیکن آپ قبر پہ جا کے بابا جی آئے ہیں تیرے در پہ، بابا جی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، یہ جھوٹ مولویوں کا بنایا ہوا پروپیگنڈا ہے۔ روحیں واپس آتی ہیں، روحیں یا جنت میں ہیں یا علیین میں ہیں یا سجیین میں ہیں۔ تو جو جنت میں ہے انہیں بھی کوئی دنیا پہ نہیں آنے دیتا۔ دلیل اس کی سورۃ یاسین پڑھ لیجیے، ایک شہید کا قصہ ہے نا اس میں، جو نبیوں کی مدد کے لیے آیا تھا، پھر اس کو بھی شہید کر دیا تھا، تو اللہ نے اس کو جنت دے دی تھی۔ اس نے کیا کہا تھا؟ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے کہ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے۔ اس کا یہ جملہ اللہ نے اپنے کلام میں نازل کر دیا، قرآن میں اتار دیا، لیکن وہ خود آ کے بتا سکا اپنی قوم کو۔ یہ جو کہتے ہیں بابا جی آندے نے ہر جمعرات نو گیڑا مار دینے، وہ مولویوں کے کھانے پینے کا ڈھونگ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ اسی طرح ایک مولوی کسی بی بی کے گھر گیا اور کہنے لگا سوٹ پگڑی جوتی چرپائی جو سامان ہے نا بابے جی کا وہ دے دو، میرا نمازی تھا میں نے بخشوانا ہے، وہ کل میرے خواب میں آیا تھا اور کہہ رہا تھا میری بیگم سے جا کے میرا سارا سامان مولوی صاحب لے آنا، تو بی بی دے دے انہیں کل پھر میرے کو لانا ہے۔ بی بی نے جوتی اتار کے اس کے سر میں دو لگائی، کہتا ایک ہی کیتا، کہتا آپ کے خواب میں وہ رات کو آیا تھا، میرے خواب میں فجر کے بعد آیا تھا، کہتا مولوی منگن آئے گا جھوٹ مار دے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ یہ ڈرامے ہیں مولویوں کے، کھانے پینے کے ڈھونگ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ مشکل کشا اور حاجت روا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی مشکل نہ آئے۔ مشکل کشا کون ہوتا ہے؟ جس پہ کوئی مشکل نہ آئے۔ کائنات سب میں سب سے افضل ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی آپ کے طائف جہاں آپ بیٹھے ہیں، اس طائف میں میرے پیارے حبیب آئے تھے یا نہیں آئے تھے؟ آئے تھے۔ پھر کفار طائف نے کیا سلوک کیا تھا؟ پتھر مارے تھے، میرے نبی پہ مشکل آئی تھی۔ جس پہ مشکل آ جائے وہ مشکل کشا وہ ہے جس پہ کوئی مشکل، وہ مشکلوں کو ٹالتا ہے، اس کے اوپر کوئی مشکل نہیں آتی۔ یہ بنائی بھی باتیں ہیں کہ فلاں پیر صاحب مشکل کو، سیدنا علی کے بارے میں مشہور ہے مشکل کشا ہے۔ سیدنا علی کی جنگ خوارج سے بھی ہوئی، مشکلیں آئی، پھر شہید کر دیے گئے، اپنی جان کو نہیں بچا سکے۔ کیوں؟ موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ شام بھائی کھانے کے لیے چھوٹے لگا دو کہتے بھائی، چار آدمی بیٹھے، چار آدمی بیٹھے رہے، معذرت چاہتے ہیں تھوڑا سا